پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نادین جج جو دلاور تھا، ہمایوں دلاور، اس کے متعلق کچھ آپ کو بتائیں گے، اور 14 اگست کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے آپ کو بتانے کی۔ ہمایوں دلاور کے بارے میں اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں۔ ان میں یہ ایک خبر یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس بدبخت کے ساتھ نہیں رہنا، یہ حرام خور کی اولاد ہے، اور مریم کے ساتھ اور دوسری خواتین کے ساتھ، اس کے مریم کے ساتھ تو خیر صرف تصویریں وغیرہ ہی آئی ہے، لیکن دوسری خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے، اس وجہ سے جو دلاور کی بیوی ہے اس نے کافی پھڈا شڈا ڈالا ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلا یا طلاق کا وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر انفارمیشن مزید ہو یا یہ خود خاتون رابطہ کرنا چاہے تو کر کے بتائے کہ واقعی یہ اس حرام خور سے جان چھڑا رہی ہے یا ابھی اس کے ساتھ اور بھی ذلیل و خوار ہونا ہے۔ تھوڑا سا سادہ لفظوں میں بتا دوں آپ کو۔ تو ایک تو یہ آپ کو بتا دیا، دوسری یہ دلاور کے بارے میں جو اس وقت ہمارے پاس بھی خبر ہے، میں نے ویسے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا جب یہ آیا تھا یہاں، کہ یہ اب واپس نہیں جائے گا، اب یہاں یہ رہے گا انگلینڈ میں اور سیاسی پناہ لے گا۔ اور وہی بات ہوئی، اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ برٹش گورنمنٹ کو درخواست دینے کی تیاری کی جا چکی ہے یا ہو رہی ہے، یا اس بارے میں بھلا کوئی نہ کوئی فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ مجھے پاکستان میں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، انہوں نے میرا یہاں جینا حرام کر دیا، تو پاکستان میں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اور اسی بیس کی وجہ سے، اسی جو بھی کیس سیاسی پناہ کا ہوگا اس میں یہ کیس بنا کے تو یہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا مکمل پلان بنا چکا ہے۔ جلد ہی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس ایریے میں ہے، پھر پاکستانی جو ہے اس کی عزت افزائی کے لیے وہاں جائیں گے، اور جس طرح پاکستانی پہنچ جاتے ہیں، چاہے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہو، گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے لیے کافی مشکل بن جائے گی، اور جو پیچھے جج بیٹھے ہوئے حرام خور جو فیصلے ٹھیک نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایک میسج ہے یہ کہ اس کی حالت دیکھ کے شاید ان کو کوئی سبق حاصل ہو سکے۔ آج ابھی تک تو یہی اطلاع ہمارے پاس تھی، لیکن میرا خیال 1-2 دن میں آپ کو نئی اپڈیٹ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست 2 دن بعد ہے، اطلاع یہ ملی ہے کہ 14 اگست کے بعد یہ جو بھی نگران وزیر اعظم آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جن لوگوں نے ان کو نگران وزیر اعظم بنایا ہے ان سے کام لیں گے، اور پی ٹی آئی کے لیے اور بھی سخت دن آنے والے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو خواتین تھی ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، جج جو ہیں وہ مان نہیں رہے، سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کون سا بھاگ جانا ہے، یہاں پاکستان سے ضمانتیں نہیں ان کی لے رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، ختیجہ شاہ، صنم جوید ہے، اور بھی جو بھی خواتین ہیں ان کی یہ ضمانت نہیں دے رہے، کئی بار راجہ بھی اس میں ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ابھی اور لوگوں کو یہ پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بچے جو تھے اسکولوں کے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو شروع ہو گئی ہے، وہ بھی نواز شریف چور چور کے نعرے لگاتے سڑکوں پہ آ گئے۔ ایک پی ٹی آئی نے بڑی گیم ڈالی ہے، بچوں کے دلوں میں جو نفرت ڈال دی گئی ہے نا، جس چیز کے متعلق بھی ڈال دی گئی ہے، وہ نہیں نکلنے والی، اور وہ مصیبت بن جائے گی میرا خیال ہے طاقتور لوگوں کے لیے بھی۔ نواز شریف، مریم، یہ بھی اطلاع ہے کہ جو وزیر اعظم بنا ہے اس بار کوئی خوش نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، اب طاقتور لوگوں نے اس کو سامنے بٹھا دیا تاکہ لوگ اس کو جان بھی جائے اور اس کو ذلیل بھی کریں گے بعد میں۔ آپ کو پتہ ہی ہمارے وہاں پہ کتنی عزت ہوتی ہے، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ حرام خور آیا ہوا ہے اس کو بھی سارے دن گالیاں پڑتی ہیں، لعن طعن ہوتی ہے۔ یہ لعن طعن جو چلتی رہے گی جب تک عوام کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر عوام کی حالت ٹھیک ہوگی، لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، لیکن جب آپ صرف اپنی حالت ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد
عوام تو آپ کو برا بھلائی کہے گی۔ 14 اگست کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر مشکلات آنے والی، بڑے بڑے وکیل ہیں، اعتزاز حسن صاحب، بڑی ان کی عزت ہے ہمارے پاکستان میں، کھوسا صاحب، امید تو بڑی دلا رہی ہے اللہ کرے ضمانت ہو جائے، مگر جو طاقتور لوگ ہیں سمجھ گئے ہیں آپ، ان کا کوئی پروگرام نہیں کہ وہ عمران خان کی کوئی ضمانت وغیرہ وہ ہونے دیں، یا ہو بھی جائے تو وہ نہیں مانیں گے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی ڈیل ہوگی، بڑے لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ وہ جو اس کے ساتھ ملاقات عمران خان کے ساتھ کسی نے کی ہے، عمران خان کی 14 اگست کے بعد پھر ملاقات ہوگی، اس کو مجبور کیا جائے، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آہستہ آہستہ اس عوام کو ٹھنڈا کرنا، اور اس کے بعد وہ میں آپ کو صبح کے پروگرام بتا چکا ہوں کہ ان کے پروگرام کیا، باقی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی دعائیں ہیں اس کے لیے، عمران خان کے لیے شاید کوئی غائب سے مدد مل جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن فی الحال جو صبح کا آپ میرا پروگرام دیکھیں اس میں میں نے کھل کے بتا دیا آپ کو۔ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کتنے دن رہے گا، یہ جائے گا بھی یا نہیں جائے گا، یا 2-4 سال نکالے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا پروگرام ہے ان کے، مگر کوئی 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے والے، اس لیے کہ 90 دن میں یہ ابھی عمران خان کی پارٹی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو انہوں نے پہنچانا تھا۔ کسی حد تک یہ اپنی طرف سے کامیاب ہو چکے ہیں، دھاندلی کروانی اب رہ گئی ہے کہ الیکشن میں کسی طرح دھاندلی کروائیں گے، اس کے اوپر کام شام ہو رہا ہے۔ باقی اگر صحیح الیکشن کروائیں تو عمران خان ان کو جیتنے نہیں دے گا، مگر یہ عمران خان کو جیل سے اتنی جلدی باہر بھی نہیں آنے دے۔ یہ مختصر سی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جڑے نے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر